بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سعد بن ابی وقاص قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء. کتنا زبردست سوال کیا ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص نے، عشرہ مبشرہ میں سے. کہا کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ بڑی پریشانیاں، بڑی تکلیفیں، بڑے دکھ کن لوگوں پر آتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا الانبیاء. کن پر؟ نبیوں پر. سب سے بڑی پریشانی نبیوں پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو اس کے بعد درجہ بدرجہ، یعنی جو نبیوں کے جتنا قریب جس کی زندگی ہوگی، امثل مثال سے یعنی جو قریب ترین نبیوں کے جس کی زندگی ہوگی اس پر اتنی زیادہ آئے گی، اور اس کے بعد پھر جو اس سے قریب ہوگا، جو اس سے قریب ہوگا، جو اس سے قریب ہوگا، درجہ بدرجہ اس طریقے سے آئے گی. پھر فرمایا اگلی بات دیکھیں، یبتلی العبد علی حسب دینہ، انسان آزمائشوں میں اپنے دین کے بقدر مبتلا کیا جاتا ہے. یعنی جتنا اس کا دین پختہ ہے اتنی آزمائش بعض اوقات سخت آتی ہے کیونکہ وہ تحمل کر سکتا ہے، اور جتنا اس کا دین کمزور ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے. اس لیے اگر کوئی بندہ دنیا میں بہت ہی بے پرواہ اور بے فکر اور بے غم اور ہر قسم کی تکلیفوں اور دکھوں سے مبرہ قسم کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ کوئی بہت زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. آگے احادیث اس پر آ رہی ہیں کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس دنیا میں گرم ہوا بھی نہیں لگتی، اس لیے نہیں لگتی کہ آخرت کے بڑے عذاب ان کے منتظر ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ اس دنیا کے اندر خوب آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور وہ ایسے کرتے ہیں کہ دنیا سے پاک صاف کر کے ان کو اٹھاتے ہیں، آخرت کے اندر ان کے اوپر کوئی چیز نہیں آتی. تو کہا کہ علی فإن كان في دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے دین میں سخت ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، چٹان کی طرح کھڑا ہوتا ہے اپنے دین کے اوپر، تو اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائش بھی سخت ہو جاتی، بڑا امتحان ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قابل اسٹوڈنٹ سے، لائق اس طالب علم سے استاد سخت سوالات کرتا ہے. آپ نے دیکھا نا جو لوگ استادی شاگردی کے نظام سے واقف ہیں کہ اگر استاد کو اندازہ ہو جائے نا کہ یہ طالب علم بڑا قابل ہے تو امتحان کا مقصد تو اس کو جھنجھوڑنا ہے اور اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، مزید محنت کرو. تو اگر اسے سادے سادے سوالات کر لیے جائیں گے وہ آسانی سے جواب دے کر وہ تو ایک فخر اور غرور میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں تو بہت بڑا علامہ ہوں. تو اس سے ذرا مشکل سوالات کیے جاتے ہیں. اور جو کمزور سا ہو، بالکل ہی بیچارہ ناتوان سا ہو، تو اساتذہ کہ یہ بالکل ہی نہ بیٹھ جائے اور یہ ہمت نہ ہار دے اور پڑھنا نہ چھوڑ دے، تو اس سے آسان سے سوالات کر کے اس کو کہتے ہیں چلو بھائی تم پاس ہو. لیکن پتہ ہوتا ہے استاد کو کہ اس کو میں نے ویسے ہی حوصلہ افزائی کے طور پر چھوٹے سوالات کیے. بس آزمائشوں کا معاملہ بھی کچھ اس قسم کا ہوتا ہے. اور کہا کہ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر اس کے رقت نرمی کو کہتے ہیں کہ اگر اس کا دین نرم ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابتلی علی حسب دینہ، پھر اس کو اس کے دین کے مطابق، یعنی آزمائش بھی اس کی ہلکی ہوتی ہے، چھوٹی چیز اس پہ ڈالی جاتی ہے. اور پھر فرمایا کہ فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ من خطیئۃ. یہ وہ بات جو میں نے آپ سے کہی کہ آزمائشوں کا یہ دور رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، اور وہ زمین پر بھی بندہ چلتا پھرتا رہتا ہے، ان آزمائشوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر ایک گناہ باقی نہیں رہتا. یہ آزمائشیں اس کے تمام گناہ جھاڑ دیتی ہیں، تمام اس کے جو اس کی خطیئہ ہیں، خطائیں ہیں اس کی، وہ ساری کی ساری اس سے جھڑ جاتی ہیں. اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے دامن کے اوپر ایک چھینٹ بھی نہیں ہوتی. جب وہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ اسے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آزمائشوں نے دھو دیے ہوتے ہیں. تو آزمائش اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے دنیا میں بے شک تکلیف کا باعث ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے.